میرے کملی والے آقا نے جب اس وقت کی سپر پاور کو شکست دی، کفار مکہ کو شکست دینے کے بعد لشکر اسلام کا پرچم بلند کرتے ہوئے فتح و نصرت اور کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد جب مقام اسیل پر پہنچا، میرے کملی والے آقا نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی طرف بھیجا، آپ جائیں اور اہل مدینہ کو فتح کی خوشخبری سناؤ۔ آج کل یہ چیز چونکہ ہمیں میڈیا سے ملتی ہے، جو ہی کہ ایسی خبر آتی ہے میڈیا کو دیکھتے ہیں ہمیں خبر مل جاتی ہے، قوم کو خوشخبری ملتی ہے۔ میرے کملی والے آقا نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا، آپ جب مدینہ میں پہنچے فجعل عبداللہ ینادی علی راحلتہ یا معشر الانصار ابشروا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں پہنچے، اپنی سواری پر بیٹھے آپ نے ندا لگانی شروع کر دی، پکارنا شروع کر دیا، اے انصاریو تمہیں بشارت ہو کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جنگ بدر کے موقع پر فتح عطا فرما دی ہے، اور فرمایا وَقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْرِهِمْ۔ اب یہ جو بات انہوں نے بتائی ہے اس میں فرمایا دشمنوں کا نقصان کیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا مشرکوں کے بڑے بڑے سردار، ربیعہ کے دونوں بیٹے قتل ہو چکے ہیں، حجاج کے دونوں بیٹے قتل ہو چکے ہیں، ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کرتے کرتے مدینہ کے ہر گھر کے باہر پہنچے، ہر گھر میں جا کر آپ نے خبر دی کہ مسلمانوں مبارک کو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بدر میں فتح عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد جب اہل ایمان نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے کفار واصل جہنم ہوئے اور کچھ بڑے بڑے گرفتار بھی ہو چکے ہیں، حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے، اچھا یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا، جب میرے آقا مدینہ کی طرف نکلے تھے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت عثمان ذو النورین کی زوجہ سخت علیل تھی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے جنگ بدر میں جانے سے روکا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں، تو گھر میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر نور نظر علیل ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، پیغمبر اسلام دشمن کے مقابلے میں جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام، مسلمان اور اسلامی ریاست کی سرحد کی اس قدر لحاظ اور پاس تھا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عذر پیش نہیں کیا کہ جنگ ملتوی کر دیتے، میری بیٹی بیمار ہے۔ میرے آقا اسی حالت میں بدر میں نکلے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ جب ادھر میں اہل مدینہ کو جنگ بدر کی خوشخبری سنا رہا تھا تو اہل مدینہ میرے نبی پاک کی لخت جگر کی قبر پر مٹی ڈال کر ان کو دفنا رہے تھے۔ یہ وہ منظر تھا اس جنگ کا۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے پوچھا احقاً ما تقول یا ابن رواحہ، ابن رواحہ کیا جو تو کہہ رہے یہ واقعی سچ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے اور بڑے بڑے کافر وہاں سے جہنم ہو چکے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قال اللہ، اللہ کی عزت کی قسم ایسا ہی ہوا ہے، وغدن یقدم رسول اللہ انشاءاللہ ومعہ الاسرى مقرنین، کل مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ میں پہنچیں گے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے میرے کملی والے آقا کے ساتھ دشمنوں کے بڑے بڑے سالار زنجیروں میں جکڑے ہوئے میرے کملی والے آقا کے ساتھ قیدیوں کی صورت میں مدینہ میں آ رہے ہوں گے۔ علامہ واقدی نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سارے منظر کے بعد اہل مدینہ نے جب یہ خبر سنی، اہل مدینہ کے تاثرات کیا تھے؟ وَالصِّبْيَانُ يَشْتَدُّونَ مَعَهُ وَيَقُولُونَ قُتِلَ أَبُو جَهْلِ الْفَاسِقِ انْتَهُوا إِلَىٰ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفَ، کہ اہل مدینہ کے بچے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، گلیوں کے اندر ایک جشن منا رہے ہیں، گلیوں کے اندر خوشی اور مسرت کے انداز میں نعرے لگا کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں دیکھ لو
اللہ رب العزت نے بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، اور میرے نبی پاک کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو اللہ رب العزت نے واسطے جہنم کر دیا ہے۔ تو اہل مدینہ کا مسلمانوں نے فتح اور نصرت و کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے، اور ساتھ ان کا جو نقصان کیا تھا، چونکہ آج کل نقصان دشمن کے جنگی اسلحے کو تباہ کرنا، دشمن کی فوج کو جیسے ایئر بیسز تباہ ہوئے، ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ، ان کے طیارے تباہ، آج کل تو یہ تباہی زیادہ گنی جاتی ہے۔ لیکن اس دور کے اندر جب ہم جنگوں کو دیکھتے ہیں تو جو دشمن کا سب سے مایانات سپاہی جنگجو ہوتا تھا، اس سے واسطے جہنم کرنا، اسے قتل کرنا، یہ سب سے بڑی نقصان تصور کیا جاتا تھا، اور دوسری فریق کی بڑی فتح تصور کی جاتی تھی۔ اس جنگ میں چونکہ مسلمانوں نے دشمن کے بڑے بڑے رئیسوں کو، سرداروں کو واسطے جہنم کیا تھا، تو مدینہ کے بچے ساتھ ان کے نقصان کا بھی ذکر کر رہے تھے، اور ساتھ خوشیاں منا کر کہہ رہے تھے مسلمانوں نے بدر کے مقام پر دشمنان اسلام کفار کو شکست فاش دی ہے۔ اور یہ بھی اس سے ایک پہلو نظر آتا ہے کہ ہمارے ایمان نے، اہل ایمان نے اور اسلام نے اس بات کی میں تاثر ملتا ہے کہ جنگ کے بعد اہل ایمان کا خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا یہ ایک فطرتی عمل ہے۔